والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما الحجة بقية الله العظام روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. قرآن مجید سورہ احقاف آیت نمبر 13 اور 14. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور اس کے بعد اس کے اوپر باقی رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں، استقامت سے جمے رہتے ہیں. فلا خوف علیہم، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور کوئی ان کے لیے رنج نہیں. اولئک اصحاب الجنہ، یہ اصحاب جنت ہیں، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، اور یہ جو انہوں نے عمل کیا ہے یہ اس کی جزا. اس آیت شریفہ کی ضمن میں توحید عملی کربلا کے آئینے میں اس عنوان سے ہم لوگوں کی گفتگو چل رہی تھی. گفتگو اپنے آخری مراحل میں ہے اور اللہ نے توفیق دی ہے کہ آج کے اس ایک دن کی گفتگو کا مزید اضافہ ہو گیا ہے. انشاءاللہ ہم سب اس توفیق سے فیضیاب ہوں گے. پرسوں تک کی گفتگو میں، البتہ خود پرسوں کی گفتگو میں جو بات جس مقام تک پہنچی تھی وہ یہ کہ لیڈرشپ دو طرح کی ہے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ دو طرح کے ولایت ہے کہ جو انسان کو، ایک ولایت وہ ہے کہ جو جنت کی طرف لے جاتی ہے، دوسری ولایت وہ ہے کہ جو جہنم کی طرف لے جاتی ہے. ہم نے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں دونوں آیتیں پیش کی، اور اسی لیے ضروری ہے اس سے پہلے کی جو گفتگو میں جہاں پہ حدیث سلسلۃ الذہب پیش کیا تھا، یا اس کے بعد سرکار سید الشہداء کا قول پیش کیا تھا، اس میں اسی لیے تاکید کی گئی تھی کہ وقت کے ولی اور لیڈرشپ کو پہچانا. اس تیسرے مرحلے میں یہ ائمہ نے اس چیز پہ اہمیت دی ہے، زور دیا ہے، اس کو تھوڑا سا پکڑ کے رکھیے گا، کیونکہ ابھی آج بالخصوص کل کی گفتگو میں ہم اس سے متعلق کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. لہٰذا دو طرح کے ائمہ کی بات ہوئی تھی، اور پھر اسی کے ضمن میں دو طرح کی ولایت کی بات ہوئی تھی. ایک وہ ولایت کی جہاں پہ یہود و نصارہ کی ولایت، اور ایک وہ ولایت کی جہاں پہ اللہ اور رسول کی ولایت. یہاں تک ہم لوگوں کی بات پہنچی تھی. اسی دونوں ولایت کو قرآن مجید نے مختلف جگہوں پہ ہمارے سامنے پیش کیا. ایک نقطہ ہے، ہم جلدی سے عرض کر کے آگے بڑھیں، بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے. آیت الکرسی سب پڑھتے ہیں، بہت ہی مفید آیت ہے. البتہ یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ اس کو کس اعتبار سے مفید سمجھتے ہیں. باقی جو سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے صحیح ہو، روایات ہوں ان کے لیے اچھی بات ہے، نہیں ہے تو ہم کو اس کی اصلاح کرنی چاہیے، ہم کو اس سے بحث نہیں. ہماری ابھی گفتگو یہ ہے
کہ یہ جو معاف کیجیے گا تھوڑا سا یہ آج ڈسٹربینس ہے. ہم جس جہد سے یہاں پہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں اس کے معنی و مفہوم کے اعتبار سے دو نقطے اس میں سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. وہ آیت الکرسی میں ولایت کا ذکر یاد ہے کہ نہیں؟ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین، یاد تو ہوگی نا سب کو؟ پڑھیں آگے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کس کا ولی ہے؟ صاحبان ایمان کا. اس کے آگے کیا ہے؟ اللہ ولی، ڈرے نہیں، پڑھے. ہاں ایگزیکٹ. یہ الہی ولایت کا نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کی ولایت میں پہنچا دیتے ہیں تو اس کا پریکٹیکل اثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کو ظلمات سے نکال کے نور میں پہنچا دیتا. ولایت کی قسم بتائی، اس کا اثر بتایا، آؤٹ پٹ بتایا، نتیجہ بتایا کہ یہ ولایت ہے، اس ولایت کا یہ اثر. دوسری ولایت بھی بتائیے، یاد ہے کسی کو؟ کیونکہ یہ تو وہ آیت ہے، عموماً پوچھتے نہیں ہیں لیکن یہ تو سبھی کو یاد رہتی ہے. ذہن میں ہے کسی کے دوسری ولایت کی بات کہاں ہوئی ہے؟ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ، وہ لوگ کی جو گمراہ ہیں، منکر ہیں، ان کا ولی کون ہے؟ طاغوت. طاغوت پہ شروع میں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، ہر وہ چیز کی جو اللہ کے مقابلے میں آ جائے وہ طاغوت ہے. فرعون طاغوت تھا، نمرود طاغوت تھا، شداد طاغوت تھا. آج کے زمانے میں آئیے، نیتنیاہو طاغوت ہے، ٹرمپ طاغوت ہے. اب آگے کی لسٹ تو آپ خود سے طے کر سکتے ہیں، تو کوئی مشکل نہیں. تو یہ طاغوت ہے. طاغوت کا کیا کام ہے؟ الہی ولایت کا نتیجہ یہ تھا کہ الہی ولایت لوگوں کو ظلمات سے نکال کے نور میں پہنچاتی تھی. طاغوت کی ولایت کا کیا نتیجہ ہے؟ نور سے نکال کے ظلمات میں. دونوں اگینسٹ میں چل رہے ہیں، دونوں اگینسٹ میں چل رہے ہیں. انشاءاللہ شاید کل ہم اس مقام پہ پہنچے اور اس کی وضاحت کریں. آج ابھی اسی پہ یہ جو طاغوت کی ولایت آ کے ہم کو نور سے نکال کے ظلمات کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ یہ نہیں کہتی کہ ہماری آپ کو روشنی چھوڑ کے اندھیرے میں لے جائے، ہے نا. بس آج گرمی کا زمانہ ہے، اتنی گرمی ہے، سب کچھ ہے. کوئی آپ سے کہے کہ آئیے یہاں تو بہت ٹھنڈا ہے، اے سی ہے، پنکھا ہے، آئیے ہم آپ کو لے چل کے کہیں بہت گرم جگہ پہ بٹھاتے ہیں، جائیں گے؟ آئیے آپ کو روشنی سے نکال کے ہم اندھیرے میں بٹھاتے ہیں، کوئی نہیں جائے گا. کب جائیں گے؟ اب ٹھیک ہے کہ روشنی اور اندھیرے کا فرق اتنا لوگوں کے لیے کلیئر ہے، لیکن یہ کرتے یہ ہے کہ عنوان کو بدل دیتے ہیں. جب ان کو لوگوں کو روشنی سے نکال کے اندھیرے میں لے جانا تھا تو انہوں نے روشنی کا نام اندھیرا رکھا اور اندھیرے کا نام روشنی رکھا. ہدایت کا نام نعوذ باللہ گمراہی رکھا اور گمراہی کا نام ہدایت رکھا. لہٰذا آپ دیکھیں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں، در واقع یہ ایک بہت بڑی علت ہے، آج شاید ایک آدھ دو علتوں پہ ہی بات ہو پائے. مولا کے زمانے میں جن لوگوں کو اس طرح کے افراد روشنی سے نکال کے اندھیرے میں لے جانا چاہتے تھے تو انہوں نے تھوڑی کہا تھا کہ علی بہت پڑھے لکھے ہیں، علی ہدایت کرنے والے ہیں، علی بہت مومن ہیں، متدین ہیں، امام المتقین ہیں، اللہ کے ولی ہیں، رسول کے ولی ہیں، اور علی کو چھوڑ دو اور یہ مثلاً بہت ظالم و جابر حاکم شام ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اس کے پاس چلے جاؤ. ایسا کہہ کے لے گئے تھے. انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ نعوذ باللہ امیر المومنین غلط ہیں، بے دین ہیں،
استغفر اللہ بے نمازی ہیں، اور حاکم شام نہایت دیندار ہے۔ یہ آج نئی چیز نہیں، یہ تاریخوں میں محفوظ ہے، سب جانتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں، یہ آپ کے ذہن میں بھی محفوظ ہے۔ ہاں، پروپیگنڈا بہت اہم ہوتا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں نے اندھیرے کا نام روشنی رکھا، روشنی کا نام اندھیرا رکھا۔ بات آئی تو ایک چیز نقطے میں عرض کرتے چلے، ایلومیناٹی، خاص کر کے جوانوں سے ہمارا خطاب ہے، لفظ کے معنی دیکھیں اور کام دیکھیں، سیم یہی چیز تو ہے نا، یہی مفہوم ہے۔ لفظ کے معنی دیکھیں اور کام دیکھیں، معنی روشنی کے ہیں، کام اندھیرے کا۔ کبھی موقع ہوا تو ذرا تفصیل البتہ بعض جگہوں پہ نے، بعض جگہ کیا بلکہ اپنے یہاں اس پہ گفتگو کی ہے 5 لیکچر میں۔ تو یہ جو اندھیرے کو اجالا اور اجالے کو اندھیرا بنایا جانا ہے، یہ دشمن کا حربہ۔ بے بصیرت لوگ، سادے لوگ دشمن کے اس دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں 3 بڑی جنگیں ہوئی، معلوم ہے سب کو، تینوں کے نام بھی معلوم ہے۔ امیر المومنین کے مقابلے میں بڑی تعداد میں مسلمان آئے تھے۔ کس امید سے آئے تھے؟ کیا سوچ کے آئے تھے؟ یہ سوچ کے آئے تھے کہ علی حق پہ ہیں اور ایک دم پرفیکٹ ہیں، صحیح ہیں، اس لیے ہم اسے لڑنے جا رہے ہیں۔ یہ چھوٹا کھیل نہیں ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم لوگ ان چیزوں کو جو ہمارے معاشرے میں سامنے آتی ہے بہت لائٹ لیتے ہیں، اور کتنے موقعوں میں چھوڑ دیتے ہیں، فلاں کا مسئلہ ہے، ہم سے کیا مطلب؟ یہی چیز تو کربلا میں کہی گئی تھی، چلے یہ تو مثلا یزید کا، امام حسین کا مسئلہ ہے، ہم سے کیا مطلب بیچ میں؟ یہ تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ لہذا آج کے زمانے میں اس کام کو کرنے کے لیے، تو وہ زمانہ اس وقت بھی بہت سسٹمیٹک طریقے سے ہوا، ہم نے کسی جگہ پہ بات بھی بیان کی تھی کہ جیسے آج میڈیا اور سوشل میڈیا ہے، ویسے اس زمانے میں بھی افراد ہوتے تھے، قصہ گو ہوتے تھے، افواہ پھیلانے والے ہوتے تھے، یا افسانہ گو ہوتے تھے۔ قصہ گو یعنی لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے قصے بیان کرتے تھے، افسانہ بیان کرنے والے ہوتے تھے۔ یہ لوگ، ان کا کام یہ تھا کہ مجمع میں جا کے افسانہ بیان کرتے تھے۔ یہ حکمران کی طرف سے معین کیے جاتے تھے کہ جاؤ جا کے مثلاً اس طرح سے جھوٹے واقعات لوگوں کے بیچ میں بیان۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسی اتفاقی چیز ہے، بہت سسٹمیٹک کام ہوتا تھا۔ آج کے زمانے میں اورینٹلزم اور اس کے بعد MI6، ان کا کام ہی یہی ہے کہ معاشرے کے سامنے اچھے کو برا اور برے کو اچھا ثابت کرو۔ ان کا کام یہی ہے۔ اورینٹلزم کی بنیادی اسی پہ، ہم نے کافی پہلے آپ سے گزارش کی تھی اور پھر آج گزارش کریں گے کہ جا کے اس سبجیکٹ کو پڑھیں، پہچانیں اورینٹلزم ہے کیا۔ تاریخ میں ابھی موجودہ گزشتہ تاریخ میں حتیٰ اسرائیل کے وجود کے بعد سے اورینٹلزم کو بہت ایکٹیو کیا گیا۔ پہلے بھی کافی ایکٹیو تھے، ٹھیک ٹھاک ایکٹیو تھے۔ بہت ساری تبدیلیاں جو صدیوں سے ہمارے درمیان آ رہی ہیں، یہ تبدیلیاں یوں ہی نہیں پیدا ہو گئی، یہ اورینٹلزم کا کام ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہمارے یہاں بات آئی ہے، ہمارے موضوع سے بہت زیادہ متعلق نہیں ہے لیکن ایک دم الگ بھی نہیں ہے، بغیر بریکٹ میں الگ کرتے چلیں کہ آج جو ہمارے درمیان اتحاد کو لے کے اتنے سارے حملات ہیں، جو اتنی چیزیں مشہور ہیں، بہت ساری چیزیں شیعوں میں مشہور ہیں، برادران اہل سنت سے متعلق، بہت سی برادران اہل سنت میں مشہور ہیں شیعوں سے متعلق، اور حقیقت میں دونوں کا کوئی وجود نہیں۔ کہاں سے آئیں گے؟ جب یہ دونوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے تو آئیں کہاں سے؟ یہی وہ سسٹم ہے کہ جہاں پہ مسلمان کو مسلمان سے دور کرو، لڑے گا تو کمزور ہوگا، اور پھر اس کے بعد یہ کام اورینٹلزم کے اس طرح کے کام۔ اور جو چیزیں مشہور ہیں بہت مضبوط ہیں، مستحکم ہیں، آپ بتائیں تو جلدی سے کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ حتیٰ آگے کا اسٹیپ تو اور خطرناک ہے، مناسب بھی نہیں یہاں سے بیان کرنا، کہ جو اس حد تک دوریاں پیدا کر دی گئی ہیں، یہ کام اورینٹلزم کا ہے۔ تو اورینٹلزم کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو روشنی سے نکال کے
اندھیرے میں لے جائے لیکن یہ نہ بتائے کہ روشنی سے اندھیرے میں، بلکہ یہ کہے کہ ہم تم کو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے جا رہے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ انسان کے پاس جو کامن سینس ہے، جو انسان کی اپنی بصیرت ہے، جو بنیادی اصول ہے، اور ان سب کا جو بنیادی معاملہ ہے وہ ولایت ہے۔ اگر انسان اس ولایت سے اٹیچ ہے تو کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ انسان کو ولایت بچاتی۔ لہذا وہ جو دوسری حدیث ہے اسی لہجے میں کہ ولایت علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت ہمارا قلعہ ہے۔ جس لہجے میں توحید کو قلعہ کہا گیا اسی انداز، البتہ اس کا بالکل ذرا بھی مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ محلہ کائنات کو توحید سے ملا، نہیں نہیں نہیں، ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ جب اس قلعے میں آؤ گے تو وہاں پہنچو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جگہ پہ امام رضا علیہ السلام بتا چکے ہیں کہ ہم وہاں پہنچنے کے لیے شرط ہیں، ہم کو چھوڑ کے تم نہیں پہنچ سکتے ہو وہاں پہ، ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، ہم کو چھوڑ دو گے نہیں پہنچو گے۔ لہٰذا در واقع ولایت کے قلعے میں آئے۔ اب یہ ولایت کا کام ہے، مثلا ہم لوگوں کہیں سفر کرنا ہوتا ہے، آدمی کو کسی جا کے وہاں کی ٹرین پہ بیٹھ دیا، وہاں کے بس پہ بیٹھ دیا، وہاں کی فلائٹ پہ بیٹھ دیا، اب اس کا کام یہ تھوڑی ہے کہ مثلا دیکھ رہے کون سا راستہ ہے کیا ہے، اب وہ اس نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیے، پہلے سے تحقیق کر لیا ہے کہ یہ کہاں کی، بیٹھنے سے پہلے تحقیق کر لیا، غلط پہ بیٹھ گئے تو غلط پہنچیں گے، صحیح پہ بیٹھ گئے تو صحیح پہنچیں گے، بیٹھنے سے پہلے تحقیق کر لیا۔ در واقع انسان بیٹھا نہیں ہے، انسان نے خود کو اس کے حوالے کر دیا، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مقصد تک پہنچائے۔ توحید اور ولایت کا رابطہ یہی ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو ولایت کے حوالے کر دے گا تو اب ولایت کی ذمہ داری ہے کہ وہ توحید تک پہنچائے۔ یہ اس قلعے کا کام۔ ایک اینگل یہ کہ جہاں پہ در واقع لوگ صحیح، جیسے اس مثال کے ذریعے میں کہا جائے کہ صحیح سواری پہچان نہیں پاتے ہیں، مثلا صحیح بس، صحیح ٹرین، صحیح فلائٹ پہچان نہیں پاتے ہیں، غلط میں بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی غلط ہوتی ہے، خوب ظاہر سی بات ہے کہ گمراہ ہوں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان صحیح سواری کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اس لیے کہ اگر انسان صحیح سواری کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہوگا تو اللہ اس سے سوال بھی نہیں کرے گا۔ اتنا تو اللہ نے ہم کو مضبوط کر کے بھیجا۔ لیکن دو چیزیں ایکسٹرنل بھی ہیں، انٹرنل بھی ہیں، اس بات کو واضح کرنے کے لیے جلدی سے ہم اس کو عرض کرتے چلیں۔ ہدایت اور گمراہی، انٹرنل ہدایت ہے جو عقل کی شکل میں ہے۔ اب وہ عقل کی تعریف کیا ہے، ہم لوگ کچھ اور سمجھتے ہیں، وہ غلط ہے۔ عقل کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں عقل چلائے۔ بیچ میں ہم نے مثال بھی دی تھی، بات آئی تھی، اللہ کے قانون کے مقابلے میں عقل چلانا، اپنی عقل، یہ عقل مندی نہیں ہے، اس کو حماقت کہتے ہیں، بیوقوفی کہتے ہیں۔ عقل کا کام یہ ہے کہ حکم الہی کو صحیح طریقے سے ڈھونڈے، یہ انٹرنل ہدایت ہے انسان کی عقل۔ ایکسٹرنل ہدایت یہی انبیاء، ائمہ، رسول، یہ ایکسٹرنل ہدایت۔ اسی طریقے سے انٹرنل جو گمراہی کے امکانات ہیں وہ انسان کا نفس، خواہشات۔ ایکسٹرنل ابلیس، شیطان، بہکانے والا۔ جب تک یہ انٹرنل عقل رسپانس نہیں کرے گی، ایکسٹرنل نبی کا کوئی فائدہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، مکے میں سب کی ہدایت کی نا انہوں نے۔ بعض تو ایسے لوگ تھے کہ دوسرے شہروں سے آئے، بہت دور و دراز سے آئے، کچھ جملے سنے، ان کا ایمان کمال پہ پہنچ گیا، معراج پہ پہنچ گیا۔ اور بعض ایسے تھے کہ گھر کے ہی تھے، کچھ نہیں کر پائے، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ وہ یہ جو لوگ تھے ان کا انٹرنل رسپانس اچھا نہیں تھا، لہذا رسول کی بات کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ جو تھے وہ انٹرنل عقل ان کی مضبوط تھے۔ اسی طریقے سے شیطان کا مسئلہ ہے، وہ ہم بحث کر چکے ہیں، اس میں نہیں جائیں گے۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے معرفت کا، پہچان کا۔ کربلا والے جو کربلا میں آئے تھے وہ اس بنیاد پہ نہیں آئے تھے کہ مثلا صرف اگر کہہ دیجئے کہ جو لوگ یزید کے لشکر میں آئے تھے، ٹھیک ہے کہ
پیسے کی لالچ تھی، عہدے کی لالچ تھی، سب کچھ تھا، لیکن ان کو یہ بھی تو معلوم تھا کہ مر سکتے ہیں، یہ بھی تو معلوم تھا کہ جان جا سکتی ہے. اور اس میں سے کتنے ایسے لوگ تھے کہ جو پسر سعد کو، عبید اللہ ابن زیاد کو نعوذ باللہ حق پہ سمجھتے تھے، امام حسین علیہ السلام کو باطل پہ سمجھتے تھے. یہ ساری باتیں آج کے زمانے کی نہیں ہیں. آج تو امام پردہ غیب میں، آج کے حالات تو بدتر ہو سکتے ہیں. اس حساب سے سوچنے کی کوشش کریں. یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جب ہمارے ائمہ موجود تھے. تو جو آدمی وہاں پہ جان دے سکتا ہے تو وہ ادھر آ کے جان نہیں دے سکتا. مشکل کیا تھی؟ اچھے خاصے لوگوں کی مشکل یہ تھی کہ وہ حق کو پہچان نہیں رہے تھے. آج بھی یہ کیا جا رہا ہے، حق کو لے کے کنفیوز کیا جا رہا ہے. یہ ایک مرحلہ. اس بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، بہت طولانی کریں گے تو پھر. دوسری چیز کہ جس کی وجہ سے ہم اس ولایت تک یا اس توحید تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، اب تک کی گفتگو میں توحید تو ہمارے لیے کلیئر ہے الحمدللہ، بیسک اعتبار سے پوری طریقے سے تو ہم بھی یعنی سارے کام اللہ کی مرضی کے مطابق، سارے کام اللہ کے لیے، سارے کام. انسان کو بہت سی چیزیں معلوم ہوتی ہیں. مثلا بعض اوقات انسان جھوٹ بولتا ہے، اسے معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، لیکن بول رہا ہے. کیوں؟ بہت سارے ایسے موارد ہوتے ہیں کہ جہاں پہ انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ غلطی کر رہے ہیں لیکن کرتا ہے. اس کے پاس اس کے لیے عذر ہوتا ہے، حالانکہ کوئی عذر وغیرہ نہیں ہے. جہاں پہ عذر کی بات ہے وہاں شریعت نے خود چھوٹ دے دی ہے. آپ اگر بیمار نہیں رکھ سکتے ہیں تو آپ کو روزے کے لیے چھوٹ ہے. حتیٰ جھوٹ کے لیے بھی بہت محدود موارد میں، وہ نہیں جیسے نارملی معاشرے میں کسی بھی چیز پہ بولا جاتا ہے، اس کی بات نہیں، لیکن وہ عذر لے کے چلتا. بدترین عذر یہ ہوتا ہے اس کا کہ ہم معاشرے کا سامنا نہیں کر سکتے. ہم معاشرے کا سامنا، آئیے اسی بات کو آیت شریفہ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کریں اور پھر اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں. سورہ مائدہ آیت نمبر 52 52. ہم نے عرض کیا نا سورہ مائدہ اس کو علماء نے سورہ حکومت، سورہ ولایت کہا. تو جتنے بھی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ سب کلیئر کی. حکومت یعنی حکومت میں آنے کے شرائط یہ ہیں. اللہ کی حکومت میں آنے کے لیے، الہی حکومت میں آنے کے لیے طاغوتی حکومت کو چھوڑنا پڑے گا. جب تک اس کو نہیں چھوڑو گے الہی حکومت میں نہیں آ سکتے، کیونکہ کلمے کی ترتیب ہی یہی ہے، لا الہ الا اللہ. پہلے جتنے طاغوت ہیں سب کا انکار کرو، پھر اس وحدہ لا شریک کا اقرار کرو. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بھی مانیں اور ان کو بھی مانیں. یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں. لہذا اس نے سورہ نے اس چیز کو کلیئر کیا. نتیجہ بھی پتا ہے، ہم نے والی آیت نہیں پیش کی کہ جو لوگ اللہ کے گروہ میں آتے ہیں وہ غالب، وہی لوگ غالب ہیں. اور پھر دوسری جگہوں میں بھی آیت نے بتایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے، یہی وہ لوگ ہیں جن کی نصرت کی جائے گی. سب قرآن کی آیتیں ہیں، اس کا مفہوم. آئیے یہاں پہ یہ جو حصہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ الہی ولایت یا توحیدی سسٹم، توحیدی نظام یا توحید عملی کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کر پاتے ہیں، بظاہر ہمیں بہت چھوٹی سی چیز لگتی ہے اور ہم اس کی توجیہ بھی کر لیتے ہیں. قرآن کی نگاہ میں یہ بہت بڑی چیز ہے. لہذا قرآن نے اس کو کلیئر کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں. آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن نُّصِيبَنَا دَائِرَةٌ. پیغمبر آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، وہ دوڑ دوڑ کے ان کی طرف جا رہے ہیں اور یہ عذر بیان کرتے ہیں کہ ہمیں گردش زمانہ کا خوف ہے. اب یہ تینوں اور دو اسٹیپ ہیں، دونوں اسٹیپ کو ہم لوگ سمجھ لیں تو خود بخود مسئلہ کلیئر ہو جائے گا. دو ولایت اور اس کے آگے جائیں تو توحید و شرک. کربلا میں لوگ امام حسین کے ساتھ تھے
اور جو توحید کو چھوڑ کے گئے وہ یزید کے ساتھ تھے. جنہوں نے امام حسین کی ولایت لی وہ یہاں توحید، ہدایت، جنت سب کچھ ہے. اور جنہوں نے امام حسین کی ولایت کو چھوڑ دیا، جہنم، یزید، فلاں فلاں ساری چیزیں. قرآن کہہ رہا ہے. پیغمبر آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں نفاق کی دل بیمار ہے. عرض کرتے چلیں آپ کی خدمت میں، ہمیں بدن کی بیماریوں کی بڑی فکر ہوتی ہے، روح کی بیماریوں کی فکر نہیں ہوتی. یہ دل کی بیماری وہ نہیں ہے کہ جو کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ جا کے صحیح کر دے. خراب ہو گیا ہے بائی پاس کر دیں گے ٹھیک ہو جائے گا. یہ دل وہ نہیں ہے. یہ دل ان کے عقل و شعور، ان کی سمجھ، ان کے فیصلے، اس کی بیماری ہے. ان کے نفس کی بیماری ہے. جن میں یہ بیماری پائی جاتی ہے وہ دوڑ دوڑ کے ان کی طرف جا رہے ہیں. آج کے زمانے میں کیا دکھتا ہے آپ کو؟ امریکہ اور اسرائیل کی چاپلوسی. اب الگ الگ مراحل ہیں. بعض لوگ چاپلوسی کرتے ہیں، بعض لوگ کلچر کو فالو کرتے ہیں، بعض لوگ ان کی چیزوں کو لیتے ہیں، بعض لوگ فیور کرتے ہیں. جس کی جتنی حیثیت اوقات ہے وہ اتنا کرتا ہے. لیکن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور کرنے کے بعد اس میں فخر محسوس کرتے ہیں. آج وہ لوگ کہ جو گمراہی پہ عمل کرتے ہیں وہ ہدایت والوں کو پست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بے حجاب خاتون باحجاب خاتون کو جاہل اور بیکورڈ اور کیا کیا ثابت کرنے کی کوشش کرتی. یہ معاشرے میں ہے کہ نہیں؟ جن کے پاس مغربی کلچر ہے وہ مشرقی کلچر والوں کو، ارے تم احمق ہو، تمہارے پاس اپنی میراث کا کلچر تھا چھوڑ کے تم نے دوسرے، تم احمق ہو. لیکن وہ ان کو جاہل و بیوقوف و فلاں فلاں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. واقعی ان کی ولایت کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. جن کے دلوں میں، البتہ دنیا اپنی جگہ پہ، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ماحول بنایا گیا اور ماحول کی شکل میں سب آتے ہیں. لیکن دنیا اپنی جگہ پہ، مگر بالخصوص مومنین میں ایسے افراد بہت زیادہ نہیں الحمدللہ، لیکن کبھی کبھار اس طرح کے مسائل پیش آ جاتے ہیں. مکس گیدرنگ، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو صریحاً حرام ہے، کلیئر واضح ایک دم حرام، لیکن دکھنے میں آ جاتی. خود یہی شادی کا مہنگا کرنا، یہ کلچر کہاں سے آیا؟ اسلام میں تو نہیں تھی اتنی مہنگی شادی. اہل بیت کے گھرانے میں کس کی شادی اتنی مہنگی ہوئی ہے بتائیں؟ اس گیدرنگ میں ایک ظاہر شادی ہے تو خواتین سج بن کے جاتی ہیں نا، سج بن کے نامحرم کے سامنے جائے گی. حرام ہے کہ حلال؟ یہ کس کا کلچر، کہاں سے آیا؟ یہ ان کی ولایت میں جانا ہے. قرآن کہہ رہا ہے، کوئی یہاں پہ روایت کی بات نہیں ہے، کوئی ہماری طرف سے تحلیل نہیں، ایک دم صرف آیت کے لفظ کو آپ دیکھ لیجیے، الفاظ کو. پیغمبر آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں نفاق ہے. کون لوگ ہیں؟ ان کا دل مریض ہے، نفاق کی بیماری ہے ان کے دلوں میں. وہ دوڑ دوڑ کے ان کی طرف جا رہے ہیں. اچھا عذر کیا بیان کرتے ہیں اس کا؟ اور اس کا یہ عذر بیان کرتے ہیں کہ ہمیں گردش زمانہ کا خوف ہے، نہیں کریں گے لوگ کیا کہیں گے. گردش زمانہ کا خوف تو یہی ہے نا، ہم ایسا نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، وہ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ کلچر نہیں اپنائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، فلاں کلچر. یہی تو ہوتا ہے جو لوگ عذر یہی ہے. آیا ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے یہ چیز دلیل بن سکتی ہے؟ الہی نظام ہے، دنیا کا بنایا ہوا نظام ہے. اتنا تو عقل کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ دنیا کا نظام اپنی جگہ پہ ہے اور اللہ کا بنایا ہوا نظام اپنی جگہ پہ. اوائل میں پہلی یا دوسری مجلس میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک زندگی ہے، ایک سال زندگی تو نہیں ہے نا. ہے کوئی جو کہے گا کہ نہیں مرنے کے بعد دوبارہ پھر آئیں گے؟ ایک زندگی ہے، لہذا تجربے کا موقع نہیں ہے اس میں. چلو ٹھیک ہے، ایک زندگی کو مثلاً ویسٹرن کلچر میں تجربہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، دوسری کو کچھ اور تجربہ کر کے دیکھ لیں گے، تیسری کو کچھ اور، پھر سب ملا کے طے کر لیں گے کہ کیا صحیح ہے. ایک ہی تو زندگی ہے نا. ایک طرف سے اہمیت، دوسری طرف سے الہی نظام کی موقعیت.
تیسری طرف سے انسان کی اپنی ذمہ داریاں، چوتھی طرف سے انسان کے لیے واضح اور روشن دلائل. ان ساری چیزوں کے بعد اب اگر کوئی انسان اپنے آپ کو الہی ولایت سے دور کر کے طاغوت کی ولایت میں لے جائے تو ہے پھر اس کا افسوس ہے. ایک مرحلہ وہ تھا کہ جس مرحلے میں انسان کے اندر انسان نے پہچاننے کی کوشش نہیں کی، نہیں پہنچا، شعور نہیں ہے نا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں پہچان پایا، لیکن در واقع اس نے اپنی کمپلیٹ کوشش نہیں کی. مکمل کرتا تو پہچان لیتا. اللہ نے کسی چیز کو ناقص نہیں رکھا. دوسرا مرحلہ یہ کہ انسان جانتا ہے، پہچانتا ہے، سمجھ رہا، لیکن کیا کہے، زمانہ کیا کہے گا، زمانے کے حالات کیا کہیں گے، مشکلات کیا ہوں گی. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. بہت ساری موردی چیزوں کو بیان نہیں کر رہے کیونکہ ظاہر ہے شاید مناسب بھی نہ ہو. تو یہ کہیں گے کہ ہمیں گردش زمانہ کا خوف ہے، لوگوں کا خوف ہے، لوگ کیا کہیں گے. اس کے آگے آیہ شریفہ میں ارشاد ہوتا ہے فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. ان قریب اللہ اپنی طرف سے فتح یا کوئی دوسرا امر لے آئے گا تو یہ اپنے دل کے چھپائے ہوئے راز پر پشیمان ہو جائیں گے. آئیے اور واضح مثال ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں. ایران کے انقلاب کے بعد سے بہت ساری دوسری طاقتوں نے ایران کو مشورہ دیا. پولیٹیکل اعتبار سے جو دنیا کی پالیٹکس ہے، الہی پالیٹکس کی بات ابھی نہیں کر رہے ہیں، دنیا کی پالیٹکس کے اعتبار سے ایران نے بظاہر بڑی غلطیاں کی. ایک تو یہ کہ انقلاب کے آتے ہی کسی سپر پاور کا ہاتھ نہیں پکڑا. دنیاوی پالیٹکس یہی تو کہتی تھی نا، کسی سپر پاور کا ہاتھ پکڑ گئی. دوسری اس سے بڑی غلطی یہ کی کہ بجائے اس کے کسی پاورفل کا ہاتھ پکڑتا جا کے ایک کمزور اس قوم کا ہاتھ پکڑا کہ جو فلسطینی تھے، کہ جو دنیا ان کو تقریباً فراموش کر چکی تھی. طاقتور کو لوگ تو ایسے سمجھتے ہیں نا، طاقتور کو پکڑیے گا طاقت آئے گی، کمزور کو پکڑیے گا کمزور ہوں گے. وہ بیچارہ کیا دے سکتا ہے آپ کو. یہاں پہ ایک جملہ عرض کرتے چلے آپ کی خدمت. تو یہ واقعی حقیقی توحید اسی جگہ پہ اللہ یہی کہ ہم کو پہچاننا چاہتا ہے. در واقع ایران نے فلسطینیوں کا ہاتھ نہیں پکڑا تھا. در واقع اللہ، یہ یوں کہا گیا کہ اللہ اکبر کی تصدیق کی تھی. اگر ہم نے اللہ اکبر کہا ہے تو اب جو اللہ کا حکم ہے اس پہ، یہی تو توحید ہے. اللہ کا حکم ہے کہ جو لوگ دبے کچلے ہیں، جن کو پریشان کیا گیا، قرآن کی آیت کا مفہوم ہے، جب وہ آواز دیتے ہیں کیوں نہیں تم ان کا جواب دیتے. ایران نے جواب دے کے بتایا کہ حکم الہی تم کو سامنے دکھ رہا ہے کہ فلسطین کے پاس طاقت نہیں ہے، ہم کو وہ لوگ دے. صلوات میں محمد والے محمد. ہم کو وہ لوگ دکھ رہے ہیں، ہم کو وہ اللہ کی طاقت دکھ رہی ہے کہ جس کے حکم پہ ہم ان کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں. اب جس نے حکم دیا ہے وہ ذمہ دار ہے. ہمارے معاشرے میں ایسے ہی ہوتا ہے. اگر 4 لوگوں میں 2 لوگوں میں جھگڑا ہے، اختلاف ہے، تو ہم کس کو اپناتے ہیں؟ مظلوم. یہ توحید کے خلاف شرک ہے. مظلوم کو نہیں اپناتے کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مظلوم کمزور ہے، ظالم مضبوط ہے. ایران نے الٹا کام کیا لوگوں کی، دنیا کی پالیٹکس کے اعتبار سے. تیسری غلطی بظاہر دنیا کی پالیٹکس کے اعتبار سے کہ ٹھیک ہے آپ نے ترقی کی، اسلحہ بنایا، سب کچھ بنایا، آئٹم بم نہیں بنایا اور نہ بنانے کے بعد اعلان بھی کر دیا نہیں بنائیں گے. جس کو اللہ کی طاقت پہ بھروسہ نہ ہو وہ ان طاقتوں پہ. آج آپ دیکھ لیجئے جن کے پاس آئٹم بم ہے وہ ہار گئے، جس نے نہ بنانے کا اعلان کیا تھا وہ جیت گئے. ہم نے نہیں معلوم آپ کے بیچ میں کہا، کسی اور جگہ پہ کہا کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ آئٹم بم میں بڑی طاقت ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ رہبر معظم کے اس فتوے میں آئٹم بم سے زیادہ طاقت ہے جس میں کہا تھا نہیں بنائیں گے.
یہ بات صرف دعویٰ نہیں ہے، یہ اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیے، تجربہ کیجیے. یہ وہ مراحل ہیں توحید کے. لہذا یہ عملی اعتبار سے جس کو دنیا کہہ رہی غلط ہے. اب آپ دنیا کے حساب سے کیلکولیشن کیجیے. جو آج نیوز چینلز اسرائیل کے بکے ہوئے، جو تھوڑا سا پہلے آ کے وہ کہہ رہے تھے کہ ایران اتنے دن میں ختم ہو جائے گا، فلاں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ آج کی بات ہوگی. جب سے انقلاب آیا ہے تب سے ہر کچھ دنوں پہ امریکہ کی طرف سے ایک ڈیٹ آتی تھی یا ایک اس طرح کا حملہ ہوتا تھا جو ان کے حساب سے فیصلہ کن تھا کہ بس اب اس میں ختم ہو جائے گا، اب اس میں کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کے بیچ میں شاید نہیں ذکر کیا، ایک بہت اہم واقعہ گزرا ہے، طوفان شن. یہ باتیں اس لیے عرض کرتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے آپ توحید کو دیکھیے. طوفان شن، اس پہ فلم بنی ہے. بہت سی چیزیں ہیں جن کو یوٹیوب ایکسیپٹ نہیں کر پاتا ہے، شاید اس کی بھی اپنی کمی ہے. بہت سی چیزیں جو ایک دم حق کے لیے واضح ہے، کلیئر ہے، تو اس کو یوٹیوب پہ ہمارے خیال سے نہیں ملے گی آپ کو، سوائے اس کے کہ کوئی اپلوڈ کرے اور فوراً آپ دیکھ لیں. لیکن اپارات وغیرہ پہ ملے گی. ایک واقعہ دیکھیے گا آپ اس کو. وہ حملہ ہی اسی آمادگی سے ہوا تھا کہ اس حملے کے بعد سارا قصہ ختم ہو جائے. اور ایک دو ایسے حملے نہیں، پوری کی پوری پارلیمنٹ اڑا دی گئی. ابھی اس جنگ کے آغاز ہی ہوا رہبر معظم کی شہادت سے. دنیا کا اصول ہے کہ جب سپہ سالار قتل کر دیا جاتا ہے تو فوجیں ٹوٹ جاتی ہیں. کس اعتبار سے گھیرا؟ قاسم سلیمانی کو قتل کیا، آیت اللہ رئیسی کو قتل کیا، حسن نصر اللہ کو قتل کیا، اسماعیل حنیہ کو قتل کیا، اور کیا نام ان کا، یحییٰ سنوار کو قتل کیا، اور آخر میں آ کے رہبر معظم کو قتل کیا. ان کے حساب سے تو میدان صاف تھا. توحید الہی سسٹم افراد میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنے یہ لوگ شہید ہوئے ہیں یہ سب کے سب کی شہادت واقعی وہ خسارہ ہے کہ جس کے لیے انسان کا غم و غصہ کم نہیں ہو سکتا ہے. لیکن آپ تصور کیجئے، جب سے انقلاب کامیاب ہوا ہے مسلسل قتل چل رہا ہے، اور ابھی گزرے زمانے میں اپنے آنکھوں سے دیکھا اتنے سارے قتل ہوئے ہیں. اس کے بعد ایران کا جیت جانا، اب تو انسان سوچے نا کہ طاقت ہے کیا. طاقت کہتے کس کو ہے؟ طاقت نظام میں ہوتی ہے، طاقت سسٹم میں ہوتی ہے. یہ عملی اعتبار سے دیکھیں. لہذا وہ لوگ کہ جن کو اس طاقت کی پہچان نہیں، دنیا کے اچھے خاصے ممالک دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں. وہ بھی تو ممالک ہے نا، یہ ایک ملک تھا بیچارہ، یہاں تک پہنچ گیا، اکیلا ملک اس مقام تک پہنچ گیا. باقی ممالک کا کیا ہے؟ یہ تو انہی میں آئیں گے نا. آیت نے کیا کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ دوڑ دوڑ کے ان کی طرف جا رہے ہیں. آگے کیا ہے کہ عنقریب اللہ اپنی طرف سے فتح یا کوئی دوسرا امر لے آئے گا. جو لوگ اللہ کی ولایت اور اللہ کی توحید میں ہیں، اللہ اپنی طرف سے فتح لے کے آئے گا، اپنی طرف سے ایسا امر لے کے آئے گا تو یہ اپنے دل کے چھپائے ہوئے راز پر پشیمان ہو جائے گا. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ایک مومن کے ایمان کا امتحان. تمہارا امتحان کتنا، تمہارا ایمان کتنا قوی ہے، کتنا مضبوط ہے. بس بات کو ختم کریں، اس چیز کو واضح کر کے انشاءاللہ پھر کل اختتامی مجلس میں اپنی بات کو. جب انسان کا اللہ کی ولایت پہ اور اللہ کی توحید پہ یا اللہ کی طرف سے معین کی ہوئی ولایت پہ یقین اور بھروسہ ہوتا ہے تو انسان سامنے دکھنے والے جو دکھتے ہیں بظاہر نتیجے ان کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے. اللہ پہ بھروسہ ہے نا. ایک مثال اور پہلے سے عرض کر، جناب ابراہیم جس وقت انہوں نے معبد میں جا کے بتوں، اس وقت ان کو اندازہ تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ ہمارے آپ کی طریقے سے تھے. ہمارے جیسے لوگوں کا اندازہ ہوگا کہ اتنا بڑا کام کریں گے اس کا نتیجہ کیا ہوگا. جناب ابراہیم کو اندازہ نہیں تھا. ایسا تو نہیں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ جا کے غلطی سے کر دیا، بعد میں کیا ہو گیا تو مشکل ہو گئی. اس وقت ان کو معلوم تھا کہ اس کا ری ایکشن کیا ہونے والا ہے.
ہو گیا، ریئیکشن میں سزا سنائی گئی، آتش نمرودی دہکائی گئی، آخر وقت تک میں جناب ابراہیم اپنے کیے ہوئے پہ پشیمان نہیں۔ بظاہر ابھی تو ہم لوگوں کو معلوم ہے نا کہ آگ گلزار ہو گئی، پہلے سے تو ان کو نہیں بتایا گیا تھا۔ جب جناب اسماعیل کے گلے پہ خنجر رکھا تو پہلے سے نہیں بتایا گیا تھا کہ لے آنا خنجر رکھ دینا باقی ہم دیکھ لیں، ایسا تو نہیں تھا نا، نعوذ باللہ، پہلے سے نہیں بتایا تھا۔ آتش نمرودی، جی آتش نمرودی کے لیے پہلے سے نہیں طے تھا کہ چلے جاؤ باقی تم سنبھال لو۔ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم جل کے خاک ہو جائیں، ایمان کو پہچانیے۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ ایک آدمی کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، آگ اتنی شدید ہے، کیا اس کسی کے لیے پوشیدہ ہے؟ کیا ہوگا؟ مسئلہ صرف ایمان کا نہیں ہے، اتنے کمال کا ایمان ہے کہ ہم کو ڈائریکٹ اللہ سے مدد چاہیے، صرف اللہ سے۔ ظاہری نتیجہ یہ ہے کہ جل کے خاک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، جل کے خاک بھی ہو گئے تو اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں نا، اس خاک ہونے کا جو نتیجہ ہے وہ بہتر ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بات جناب ابراہیم کی اس آتش نمرودی میں جانے والے مسئلے میں سمجھ میں نہ آئے، لیکن کربلا میں یہ بات بہت کلیئر ہے۔ شاید کوئی کہہ سکتا ہے کہ شب عاشور، ہو سکتا ہے کسی کو یقین نہ ہو جنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی، صبح عاشور ہو سکتا ہے یقین نہ ہو جنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی، اگرچہ امام نے کہہ دیا تھا، شب عاشور سب کو بلایا، کہہ دیا کہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، یہ ہم کو قتل کر لیں گے، مطمئن ہو جائیں گے، تم لوگ چلے جاؤ، تم اپنی، یہ ساری چیزیں تو ہوئی نا، شب عاشور بات ہوئی ہے، سب کچھ کہا، امام نے بتایا ہے، اور ان کو تو امام پہ یقین تھا نا، اس میں کوئی شک نہیں۔ صبح عاشور جب جنگ شروع ہوئی تو جنازوں کو گرتے ہوئے دیکھا کہ نہیں دیکھا انہوں نے؟ اب تو نتیجہ نگاہوں کے سامنے آ گیا تھا، پہچانے نزاکت توحید کی، اب تو نتیجہ سامنے آ گیا تھا۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم احتمالی خطرے پہ ڈر جاتے ہیں۔ کربلا کا کمال یہ ہے کہ وہ یقینی خطرات سے کھیل جاتے ہیں۔ یہ فاصلہ ہے ہمارے اور کربلا کے بیچ میں۔ آج کتنے لوگ ہیں یقین نہیں ہے، ڈر کہ کچھ ہو جائے گا، کہیں بھی سر جھکا لیا، کسی کو بھی کچھ، کہیں پہ بھی پہنچے جا رہے ہیں، بیٹھے جا رہے ہیں۔ بعض اوقات تو ہمارے جیسے لوگ، چاہے وہ خطابت کی شکل میں ہو، چاہے وہ شاعری کی شکل میں ہو، خالی اتنا سا خوف بدل دیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مجلس پڑھ کے اتر آئے اور تعریف نہ ہو جیسی ہم چاہتے، بس ہم ایسا چاہتے نہیں ہیں، صرف مثال دے رہے ہیں۔ کوئی خوف ہے یہ؟ اشعار پڑھ کے اتر آئے اور وہ تعریف نہ ملنے پائے، بدل دیتے۔ حق بیانی کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خرابی پیدا ہو جائے۔ خب یہ توحید کربلا کی توحید نہیں، یہ کوفیوں کی توحید ہے۔ جب تک کوئی خطرہ نہیں تھا، سب مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے، جیسے ہی خطرہ، احتمالی خطرہ تھا، یقینی نہیں تھا، جیسے ہی خطرہ سامنے آیا سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ کوفیوں کی توحید ہے، یہ در واقع توحید نہیں، شرک ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں نفاق ہے، اور اس نفاق کی وجہ سے یہ پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد والے مرحلے میں اللہ اپنے امر کو واضح کرے گا۔ ایسا ہمارا کہہ رہے تھے کہ جناب ابراہیم کا معاملہ چلے، لیکن کربلا میں تو لاشیں لوگ گرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، جنازے اٹھاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، لوگوں کو اٹھتے ہوئے دیکھ رہے تھے، 3 دن سے خود بھوک و پیاس میں مبتلا تھے، مشکلات میں مبتلا تھے۔ کوئی ایک چھوٹی سی چیز ہو کہ جس نے ان کو دور، لیکن نہیں، انہیں اس بات سے ذرا بھی اس بات کی فکر نہیں تھی کہ یہ حالات کیا ہیں، اس بات کی فکر تھی کہ یہ امر الہی ہے، جس شکل میں بھی ہے نتیجہ بہتر۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ یہ کربلا کا درس ہے، جس شکل میں بھی ہے یہی بہتر۔
ہم نے بیچ میں عرض کی تھی، سب آپ کو یاد دلا دیں. اب اگر آپ تصور کیجیے کہ اسی پیغام کربلا کو پہنچانے کے لیے بانی مجلس ڈر جائے کہ کہیں مجمع آئے نہ آئے، پڑھنے والا ڈر جائے کہ تعریف ہو کہ نہ ہو، تو بتائیے جس کربلا کا پیغام یہ ہو اور وہاں پہ اس طرح کی چیزیں میچ کرتی ہیں. یہ اسے یاد دلا رہے ہیں آپ کو. اس سے پہلے بات اس وقت بھی بہت تفصیلی بات نہیں کی تھی، لیکن چونکہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کے ذہنوں میں کلیئر ہے، واضح ہے. در واقع ڈرپوک کربلا کے معاملے میں آگے نہیں بڑھ سکتے. میں بات کسی جگہ پہ عرض کی تھی کہ ہمیں سننے میں کربلا اچھی لگتی ہے، عمل میں کوفہ اچھا لگتا ہے. کیونکہ پرابلم ہے ہماری. کربلا والوں نے یہ بتا دیا کہ جو کچھ بھی دیکھ رہے دنیا کی نگاہ سے دیکھو گے تو اچھا نہیں تھا. اسی لیے حاکم نے جناب زینب کو وہ سارے غم یاد دلانے کے لیے بڑے دربار میں کہا، زینب تم نے دیکھا کہ تمہارے بھائی کے ساتھ کیا ہوا، تمہارے عزیز و اقارب کے ساتھ. ان ساری چیزوں کے خلاصے کو ایک جملے میں، توحیدی جملے میں جناب زینب نے عرض کیا، ما رأیت الا جمیلا. ہمارے اللہ کی طرف سے تھا نا، اللہ کی طرف سے کوئی بری چیز آتی ہی نہیں. بہت آسان سی بات ہے، کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے. اللہ کی طرف سے کوئی بری چیز آتی نہیں. ابھی دنیا میں کوئی انسان تھوڑا سا مومن ہو، متدین ہو، فلاں فلاں ہو، اور اگر آپ کہیں کہ فلاں آدمی ہے انہوں نے بہت عجیب آدمی ہے، بڑی خراب چیز بھیج دی، تو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا. شریف آدمی ہے، ایسا کیسے آپ ان پہ الزام لگا رہے ہیں؟ انسان اگر تھوڑا سا اچھا مشہور ہو جائے تو لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے. کیسے اللہ کے لیے اس طریقے سے لوگ توہم پیدا کر لیتے؟ کیسے اللہ کے لیے سوء ظن؟ روایات ہے اس پہ. جو لوگ اللہ سے سوء ظن رکھتے ہیں بدترین عذاب ہے ان کے لیے. اور یہ موضوع ہے اللہ سے سوء ظن رکھنا. کبھی رزق کو لے کے انسان اللہ سے سوء ظن رکھتا ہے، کبھی مدد کو لے کے رکھتا ہے، کبھی بہت سی چیزوں کو لے کے سوء ظن رکھتا ہے. سوء ظن معلوم ہے نا، بدگمانی. اللہ کی ذات سے کیا بدگمانی؟ وہ تو اتنا دینے والا ہے جس کا ہم حساب نہیں کر سکتے. اتنا سا ایمان اگر ہمارا مضبوط ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیز کسی حال میں بھی غلط، خراب، نقصان دہ نہیں ہو سکتی ہے، تو اب ہم کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا. اسی کا نام کربلا، اسی کو کربلا کہتے ہیں. جن لوگوں نے نتیجے کے اوپر اپنی رائے کو قائم کیا، وہ سب کچھ جانتے سمجھتے ہوئے بھی یا کوفے میں بیٹھے رہ گئے، یزید کے پاس چلے گئے. اور جنہوں نے اللہ کے نتیجے پہ اپنی رائے کو قائم نہیں کیا، سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا، وہ کربلا آ گئے. یہی تقسیم بندی کا معیار ہوگا جب ہمارے وقت کے امام زمانہ اجل تعالیٰ فرجہ شریف ضرور کریں گے. کیوں نہیں ضرور ہوگا؟ سوچنے کی چیز. ہم بات ختم کریں کہ بات آگے تو چندیس کر. کیوں نہیں ضرور ہوگا؟ دنیا میں سب سے زیادہ جو دعا کی جاتی ہے ضرور امام کی، ہر مقدس جگہ پہ کی جاتی ہے. سید الشہداء کے حرم میں، عرفات کے میدان میں، ائمہ کے حرم میں، خانہ کعبہ کے مسجد الحرام میں، ہر مقدس جگہ پہ کی جاتی ہے. نماز کے بعد، مجلسوں کے بعد، ہر جو بھی تصور کر سکتے ہیں، ہر طرح کے لوگ کرتے ہیں، مومن، متدین، چھوٹے بڑے. کیا وجہ ہے کہ ضرور نہیں ہو رہا ہے؟ اتنی ہی وجہ ہے بس. امام کو کربلا والے چاہیں. ہمارا بلانے کا انداز وہ ہے جیسے کوفے والوں نے خط لکھا تھا. کوفے والوں نے بلائے تو نہیں امام حسین علیہ السلام کو. ہمارا بلانے کا انداز بس اتنی سی بات. تو بھائی بات کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. کل اختتامی گفتگو ہے، اس کو آخر جن بندی کریں گے اور اصل اس نتیجوں کو پیش کریں گے. شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ تو عجیب بات ہے، لیکن حقیقت حال یہی ہے. ہماری ہدایت اور ہدایت کی بنیاد اسی جگہ سے، ورنہ ہم کسی بھی جگہ تک نہیں پہنچ سکتے. بہرحال دو سسٹم ہے، دو نظام ہے دنیا میں، کوئی تیسرا نظام نہیں. ایک الہی نظام ہے، ایک طاغوتی نظام. دو ولایت ہے، تیسری کوئی ولایت نہیں ہے. ایک الہی ولایت ہے اور ایک طاغوتی ولایت ہے. الہی ولایت کو اپنانا ہماری ذمہ داری ہے.
اور اسی طریقے سے طاغوتی ولایت سے پرہیز، اظہار براعت ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس راستے میں جو جیسی جتنی بھی قربانی دینی پڑ جائے وہ خوشبختی ہے، نقصان نہیں۔ اللہ کی راہ میں دی ہوئی کوئی بھی چیز نقصان نہیں ہوتی، خوشبختی۔ اہل حرم نے خاص کر میدان کربلا میں جو قربانیاں تھیں، قربانیوں کا انداز لگ رہا تھا کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ نقصان نہیں ہے، فائدہ۔ ورنہ کب کسی نے دیکھا ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو تیار کر کے مقتل میں بھیجتی؟ کب کسی نے دیکھا ہے کہ جب دو نوجوان لڑکوں کے جنازے آئے تو ماں جا کے خیمے میں سجدہ شکر میں گر پڑی؟ آسان بات نہیں ہے۔ مقتل میں بھیج دیا اپنی جگہ کا صحیح ہے، لیکن ایک مرتبہ ماں کا دل ہے، تمنا تو ہوتی ہے کہ نا بیٹے کے جنازے کو تو دیکھ تو لے کم سے کم۔ ایسے حالات میں جا کے سر کو سجدہ الہی میں رکھ دینا، پالنے والے اس ہدیے کو قبول فرما۔ ہمارے پاس یہ درس ہے، یہ نمونہ عمل ہے۔ کب کسی نے دیکھا ہے کہ کوئی ماں اپنے گود کے 6 مہینے کے بچے کو مقتل میں بھیجتی؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہتھیار لگا کے مقتل میں بھیج، وہ بچے کہ جن کے ناک کی ذرا فوت بھی نہیں آتی۔ کربلا کتنا عظیم درس ہے عزیزان محترم۔ 11 محرم ہے، بڑی قیامت کی تاریخ ہے۔ کل تک جن خیموں میں عباس تھے، علی اکبر تھے، بنی ہاشم کے اتنے سارے جوان تھے، اصحاب و انصار تھے، آج نہ یہ کہ یہ جوان نہیں ہے بلکہ وہ خیمے بھی جل چکے ہیں۔ تصور کیجئے گا کہ کل کی رات کو زینب ام کلثوم نے کیسے گزارا ہو۔ ایک دشت بیابان، ہر آن خطرہ، کبھی بھی یہ فوجی حملہ کر کے پھر لوٹنے آ سکتے ہیں، کبھی بھی اذیت پہنچا سکتے ہیں۔ ایسے حالات میں کچھ بیویاں ہیں کہ جو ایک مریض امام کو لے کے اس بیابان میں رات کو گزار گئی۔ صبح نمودار ہوئی، عزیزان محترم، ایک مرتبہ قافلہ آمادہ ہونے لگا۔ ہم نے آغاز محرم میں اس وقت جب وہ مسائل بیان کیے تھے کہ یہ قافلہ جب مدینے سے رخصت ہوا تھا، یاد کیجئے اس منظر کو کہ کس طریقے سے عباس نے جناب زینب کو سوار کیا تھا، کیسے ان جوانوں نے رباب کو سوار کیا تھا، ام کلثوم کو سوار کیا تھا۔ آج جب یہ بیویاں سوار ہو رہی ہیں، عجب حالت ہے، عجب ناقے ہیں، کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ سروں سے چادروں کو چھین لیا گیا ہے۔ وہاں اعلان ہوتا تھا نامحرموں دور ہو جاؤ، یہاں چادروں کو چھین کے نامحرم گھیرے ہوئے تھے۔ زینب نے کہا کہ تم دور چلے جاؤ، ہم خود سوار ہو جائیں گے۔ یہاں پہ بازو میں رسنوں کو باندھ دیا گیا تھا۔ اس عالم میں یہ بیویاں سوار ہوئی۔ زینب نے کہا جب جملہ کہا بیٹا سید سجاد ان سے کہہ دو کہ ہم یہ چاہتے ہیں، بعض روایتوں میں ہے کہ بی بی نے مطالبہ کیا، بعض میں ہے کہ ان ظالموں نے اس قافلے کو لاشوں کے درمیان سے اس لیے گزارا تاکہ یہ بیویاں اپنے شہداء کو دیکھیں، ان کا غم تازہ ہو جائے۔ لہٰذا جب یہ جنازہ وہاں سے گزرا، بیویوں کی نگاہ پڑی۔ عزیزان محترم، مسئلہ صرف جنازے کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ علی اکبر کا جنازہ تھا وہاں پہ، اونو محمد کا جنازہ تھا وہاں پہ، حسین ابن علی کا جنازہ تھا وہاں پہ، سارے جنازے تھے، بیویوں کے غم تازے ہو گئے۔ ایک مرتبہ بیویوں نے اپنے آپ کو ان جنازوں پہ گرانا شروع کر دیا۔ عجب حالت اور عجب کیفیت تھی۔ لیکن عزیزان محترم، مسئلہ جنازے سے بڑھ کے یہ تھا کہ حسین کا جنازہ تو تھا، لیکن جسم پہ گھوڑے کے ٹاپوں کے نشان تھے۔
انگلی کٹی ہوئی تھی، جسم سے کپڑوں کو اتار دیا گیا تھا، جوتوں کو اتار دیا گیا تھا۔ عزیزوں، اس غربت میں اگر کوئی بہن اپنے بھائی کے جنازے کو دیکھے، کوئی زوجہ اپنے شوہر کے جنازے کو دیکھے، تو آپ تصور کیجئے کہ غم کتنا بڑھ جایا کرتا ہے۔ اس عالم میں ان جنازوں کو چھوڑ کے یہ قافلہ یہاں سے گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔